عید قرباں کے بادل چھا گئے، خوشیوں کی برسات ہونے لگی۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے بڑے اجتماعات، ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ آج نیوز کی جانب سے اہل وطن کو عید کی ڈھیروں مبارکباد۔ صلى الله عليه وسلم عيوبها وفضائلها ودبر علماء امته۔ اسلام آباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع شاہ فیصل مسجد میں ہوا۔ ایس او پیز کا مکمل خیال رکھا گیا۔ کراچی میں نازو آباد گراؤنڈ بھر گیا۔ لاہور میں تاریخی بادشاہی مسجد کی روایت برقرار رہی۔ پشاور کی مرکزی عیدگاہ اور کوئٹہ میں میونسپل کارپوریشن گراؤنڈ میں بڑے اجتماعات ہوئے۔ وزیر اعظم نے نتھیہ گلی میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ اہل خانہ کے ساتھ 3 روز قیام کریں گے۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ قربانی کریں۔ ضرورت مندوں اور غریب طبقے کو بھی یاد رکھیں۔ عمران خان کی عوام سے اپیل۔ صدر مملکت نے ایوان صدر میں نماز ادا کی۔ گورنر ہاؤس کراچی میں نماز عید کی ادائیگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے گورنر ہاؤس پشاور میں نماز پڑھی۔ گورنر ہاؤس لاہور میں بھی نماز عید کا اہتمام۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر کی ملاقات۔ عوام کو ہر قسم کا ریلیف فراہم کرنے کا عزم۔ شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن اور سراج الحق نے منصورہ میں نماز پڑھی۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں نماز عید کا بڑا اجتماع۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی شرکت۔ نماز کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، ملک کو لوٹنے والے نیب قانون میں ترمیم چاہتے ہیں۔ کسی نے قانون توڑا تو جان لے، یہ پرانا دور نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو انتباہ۔ مظفر آباد کی مرکزی عیدگاہ میں نماز عید کا بڑا اجتماع۔ صدر، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور چیئرمین کشمیر کمیٹی کی شرکت۔ کرونا ایس او پیز کا خیال رکھا گیا۔ نمازیوں نے فیس ماسک اور گلوز بھی پہنے۔ نماز عید کے بعد ملک بھر میں قربانی کی جا رہی ہے۔ بچے اپنے پیارے دوست کی جدائی پر افسردہ، بڑے خوش، کھانے پینے کے منصوبے بنا لیے۔ بیشتر لوگ اب بھی منڈیوں میں جانوروں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ قوم احتیاط کرے، کورونا کے باعث حج بھی محدود کیا گیا۔ وزیر خارجہ کی اپیل، ملتان میں نماز عید ادا کی، دعا بھی کروائی۔ سندھ سرکار کا بڑا فیصلہ، گلی کوچوں میں قربانی کرنے پر پابندی لگا دی، خلاف ورزی پر ایکشن ہوگا۔ کراچی میں سڑک پر قربانی، فیڈرل بی ایریا میں پولیس کا ایکشن، 3 قصائی گرفتار کر لیے۔ علاقہ مکین مشتعل ہو گئے، پولیس اہلکاروں کا گھیراؤ کر لیا۔ کیسز میں کمی، ملک میں کورونا کنٹرول ہونے لگا۔ 24 گھنٹے میں 841 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ تعداد 2,79,146 ہو گئی۔ 19 افراد چل بسے، اموات 5,970 ہو گئے۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں۔ میں نے قوم سے کہا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ کئی بڑے گھبرا گئے تھے بیچ میں۔ بڑی عید پر حکومت کا عوام کو مہنگائی کا بڑا تحفہ۔ پیٹرول پر 3 روپے 86 پیسے فی لیٹر اضافہ، قیمت 103 روپے 97 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل پر 6 روپے 62 پیسے اور مٹی کے تیل پر 5 روپے 97 پیسے بڑھا دیے گئے۔ پھر پیٹرول بم برسا دیا، حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی۔ امیر جماعت اسلامی کی تنقید، کہا مہنگائی کا سونامی عوام کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے، حکومت صرف دعوے کر رہی ہے۔ انشاءاللہ ملتان میں جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ بھی بنے گا، اور انشاءاللہ جو رولز آف بزنس ہیں اس میں وزیر اعلیٰ نے ترمیم کی اجازت دے دی ہے، اور کوئی جنوبی پنجاب کی فائل اب لاہور نہیں جائے گی۔
मुल्तान में जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट बनेगा, अब कोई फाइल लाहौर नहीं जाएगी। हमारी मंजिल जनूबी पंजाब सूबा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा वजीर आला ने रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की इजाजत दे दी है। तमाम सेक्रेटरीज बाइख्तियार होंगे। बकर ईद पर मौसमी कसाई भी निकल खड़े हुए। सादिकाबाद में जानवर अनाड़ी कसाई के हाथ से छूट गया, नहर में कूद पड़ा। मालिक और कसाब ने भी नहर में छलांग लगा दी। बड़ी जिद्दोजहद के बाद भैंसे को निकाल लिया गया। और पाकिस्तान का 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाने का ऐलान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत ने कश्मीरियों के हुकूक पर पाबंदी लगाई, मसाजिद पर ताले डाल दिए। मोदी सरकार बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बना रही है। उम्मत मुस्लिमा भारतीय इक़दामात की मजम्मत करती है। आज न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। हमारे तमाम नाजरीन को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। और सबसे पहले ईद की बात करेंगे। मुल्क भर में मजहबी जोशो खरोश के साथ ईद मनाई जा रही है। मुल्क भर में छोटे बड़े तमाम शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मुल्क की सलामती और खुशहाली के साथ कोरोना के खात्मे के लिए भी दुआएं की गई। सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए कुर्बानी का सिलसिला जारी है। खवातीन भी गोश्त से दो हाथ करने के लिए तैयार बैठी हैं। आज न्यूज़ की जानिब से भी अहले वतन को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। छोटे बड़े तमाम शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। कहीं SOPs का ख्याल रखा गया तो कहीं समाजी फासला भी नजरअंदाज कर दिया गया। नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क की तरक्की व खुशहाली और आलमी वबा कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत तमाम शहरों की मसाजिद और ईदगाहों में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। नमाज की अदायगी के बाद तमाम मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी में मसरूफ हैं। जहां कुर्बानी हो चुकी है वहां खवातीन मजेदार पकवान बनाने की तैयारियां कर रही हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। अवाम से SOPs पर अमल करने की अपील की है। सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर में नमाज अदा की। वजीर आज़म ने नथिया गली में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। अहले खाना के साथ 3 रोज क़याम करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में नमाज अदा की। नमाज की अदायगी के बाद कौम से कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद की अपील की। वज़ीर आज़म इमरान खान ईद उल अज़हा एबटाबाद में मना रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद कुर्बा के मौके पर तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और गरीब और ज़रूरतमंद तबके का भी ख्याल रखें। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नमाज ईद आबाई शहर मुल्तान में अदा की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ईद की नमाज मॉडल टाउन में अपनी रिहाइशगाह पर अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने ईद की नमाज गवर्नर हाउस पेशावर में अदा की। उन्होंने अमन व सलामती और मुल्क की इस्तेहकाम के लिए दुआ मांगी। यहाँ आपको बताएं गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब ने नमाज ईद गवर्नर हाउस में अदा की। नमाज ईद के बाद दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी।
گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے نماز عید گورنر ہاؤس میں ادا کی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے عوام سے عید سادگی سے منانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے عوام SOP پر عمل کریں۔ ملاقات میں حکومتی اور سیاسی امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ عوام کو ہر شعبے میں ریلیف دینے کے لیے تمام حکومتی وسائل بروئے کار لائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنانا حکومت کا مشن ہے۔ آج پاکستان ہر شعبے میں کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے قربانی بھی کی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں عید الاضحیٰ عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا، جہاں SOPs کے تحت شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ عثمان مظفر رپورٹ کریں گے۔ عید قربان پر جڑواں شہروں میں کئی مقامات پر نماز عید ادا کی گئی۔ وفاقی دارالحکومت میں سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا، جہاں شہریوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی شرکت کی۔ فیصل مسجد میں نماز عید الاضحیٰ ڈاکٹر طاہر حکیم نے پڑھائی۔ شہریوں نے سماجی فاصلہ سمیت احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نماز عید ادا کی۔ انہوں نے تمام اہل وطن کو عید مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ سب مل کر اور حکومت کا ساتھ دے کر ہی کورونا وائرس کو شکست دے سکتے ہیں۔ کہ کووڈ ہے، تھوڑا احتیاط کریں اور بس جو ہے نا زیادہ گھومنا پھرنا جو ہے نا وہ نہ کریں۔ وبا بڑی خطرناک ہے، اس کے لیے جو ہے سب کو مل کے اس سے لڑنا ہوگا۔ شہریوں نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرنے والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس خوشی کے موقع پر اپنے غریب بہن بھائیوں کو ہرگز نہ بھولیں۔ سنت سب کو یاد رکھنا چاہیے، نہیں کہ لوگ اپنی فرجیں بھر کے رکھ لیتے ہیں۔ غریب آدمی اچھے بھلا جو ہے وہ کمانے والا بھی بیچارہ اس وقت بہت مجبور ہے۔ کوشش کریں کہ غریبوں تک ان کا جو ہے وہ پہنچائیں، تاکہ ان کے بچے کھا کے کسی نے ہمارے لیے 1 سیکنڈ کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تو ہمارے لیے قبول ہو جائے گا۔ نماز عید کے اجتماعات میں علماء اکرام کا کہنا ہے کہ امت مسلمہ اپنے اعمال کے باعث مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا ہو چکی ہے۔ کمزوروں کی مدد اسلام کے ماننے والوں کا پہلا شیوا ہے۔ اس موقع پر ملکی سلامتی اور خوشحالی اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔